اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کا مبارک موقع ہے اور ہم حج کے متعلق حکایتیں اور حدیثیں سن رہے ہیں۔ الحمدللہ آج ایک بہت پیاری حدیث سنیں گے، حکایت سنیں گے۔ حضرت سیدنا مخول رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا بحیم اجلی علیہ رحمۃ اللہ الولی نے مجھ سے فرمایا، میرا حج کا ارادہ ہے، کسی کو میرا رفیق سفر بنا دیجئے۔ چنانچہ میں نے اپنے ایک پڑوسی کو ان کے ساتھ سفر مدینہ پر آمادہ کر لیا۔ دوسرے دن میرا پڑوسی میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں حضرت سیدنا بحیم کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ میں نے حیرت سے کہا، خدا کی قسم، میں نے کوفہ بھر میں ان جیسا بااخلاق آدمی نہیں دیکھا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم ان کے ساتھ رفاقت سے محروم رہنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، میں نے سنا ہے کہ وہ اکثر روتے رہتے ہیں، اس لیے میں ان کے ساتھ نہیں جا سکتا، میرا سفر ان کے ساتھ خوشگوار نہیں رہے گا۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ یہ بہت اچھے بزرگ ہیں، ان کی صحبت انشاءاللہ تمہارے لیے نہایت نفع بخش ہوگی۔ وہ مان گیا۔ جب سفر کے لیے اونٹوں پر سامان لادا جانے لگا تو حضرت سیدنا بحیم اجلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دیوار کے قریب بیٹھ کر رونے میں مشغول ہو گئے، حتیٰ کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی داڑھی مبارک اور سینہ اشکوں سے تر ہو گیا اور اشک زمین پر ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ میرے پڑوسی نے گھبرا کر مجھ سے کہا، ابھی تو سفر کی شروعات ہے اور ان کا حال یہ ہے، خدا جانے آگے کیا عالم ہوگا۔ میں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے کہا، گھبرائیے نہیں، سفر کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے بال بچوں کی جدائی میں رو رہے ہوں اور آگے چل کر قرار آ جائے۔ حضرت سیدنا بحیم اجلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات سن لی اور فرمایا، واللہ ایسی کوئی بات نہیں، اس سفر کے سبب مجھے سفر آخرت یاد آ گیا۔ یہ فرماتے ہی چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ پڑوسی نے پھر پریشانی کے عالم میں مجھ سے کہا، میں ان کے ہمراہ کیسے رہوں گا؟ ہاں، ان کا سفر حضرت سیدنا داؤد طائی اور سیدنا سلام عبد الاحوص رحمہ اللہ علیہ کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہر دو حضرات بھی بہت روتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی ترغیب خوب رہے گی اور مل کر خوب رویا کریں گے۔ میں نے پھر پڑوسی کی ہمت بندھائی، آخر کار وہ ان کے ساتھ سفر مدینہ پر روانہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا مخول رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب حج سے ان کی واپسی ہوئی تو میں نے اپنے پڑوسی حاجی کے پاس میں آیا اور میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ رہا، تو اس نے مجھے بتایا کہ اللہ عز و جل آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، میں نے ان جیسا آدمی دیکھا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ میں مالدار تھا، پھر بھی غریب ہونے کے باوجود مجھ پر خوب خرچ کرتے تھے، بوڑھے ہونے کے باوجود روزے رکھتے تھے، مجھے بے روزہ جوان کے لیے کھانا بناتے اور میری بے حد خدمت کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا، آپ تو ان کے رونے سے پریشان تھے، اب آپ کا کیا ذہن ہے؟ کہا، پہلے پہل میں بلکہ دیگر قافلے والے بھی ان کے رونے کی کثرت سے گھبرا جاتے تھے، مگر آہستہ آہستہ ان کی صحبت کی برکت سے ہم پر بھی رقت طاری ہونے لگی اور ہم سب ساتھ میں مل کر روتے تھے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری حکایت ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے درس عبرت ہے جو روتے نہیں ہیں۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے۔ عشق محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے۔ تو رونے والی آنکھیں مانگیے۔ اور آگے سنیے، حضرت سیدنا مخول رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، اس کے بعد میں حضرت سیدنا بحیم اجلی علیہ رحمۃ اللہ الولی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے پڑوسی حاجی کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا، بہت اچھا رفیق یعنی ساتھی تھا، ذکر اللہ اور قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کیا کرتا تھا اور اس کے آنسو بہت جلد بہہ جایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے مجھے اتنا اچھا حج کا ساتھی دیا۔ اللہ 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 کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے سام مغفرت ہو۔ یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صحبتوں سے نوازے۔ اور کیا ہی بتاؤں کہ کیا ہی جذبہ ہوتا ہے رونے والوں کا، جب روتے ہیں تو ان کی ہچکیاں بن جاتی ہیں۔ حالانکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیاوی چیزوں پر، دنیاوی باتوں پر، دنیاوی پریشانیوں پر رو رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں رو رہے ہوتے ہیں، ان کے خوف میں رو رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے آنسوؤں کے صدقے اوروں کے آنسوؤں کو بھی ان کی آنکھوں سے جاری کر دیتا ہے۔ تو بس الحمدللہ الحمدللہ، کروڑ احسان ہے پروردگار کا کہ ہم رونے والوں میں سے ہیں۔
تو اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ سب بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ جلد ہی اپنے گھر کا حاجی بنائے، حجن بنائے، اور ایمان کے ساتھ عافیت کی موت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔